بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشکول معرفت. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کرامت. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح نسخے میں امام احمد بن محمد بن حنبل ہیں. یہ مقام بغداد میں 164 ہجری میں پیدا ہوا ہے اور 241 میں وفات پائی. کل عمر 77 سال کی پائی. ان کی کتاب مسند احمد احادیث صحیحہ کا بہترین مجموعہ ہے. 1,00,000 احادیث کے حافظ تھے. حنبلی کے امام ہیں. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی مجالست آخرت کی مجلس ہوتی تھی، دنیا کی کوئی بات نہ ہوتی تھی. ان کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو نمازوں کے بعد اکثر یہ دعا مانگتے ہوئے سنا. كنت اسمع ابی کثیرا یقول فی دبر صلاته اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمارے چہروں کو دوسروں کو سجدہ کرنے سے محفوظ فرمایا، اسی طرح آپ ہمارے چہرے کو اپنے غیر سے سوال کرنے سے بھی محفوظ فرمائیے، آمین. قال میمون بن الاصبغی كنت ببغداد فسمعت ضجة فقلت ما هذا فقالوا احمد بن حنبل يمتحن فدخلت فلما ضرب صوتا قال بسم الله فلما ضرب الثاني قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما ضرب الثالثة قال القرآن كلام الله غير مخلوق فلما ضرب الرابع قال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فضرب 29 صوتا وكانت تكة أحمد حاشية ثوب فانقطعت فنزل السروال إلى عانته فرمى أحمد طرفه إلى السماء فحرك شفتيه فما كان بأسرع من ارتقاء السروال ولم ينزل فدخلت عليه بعد 7 أيام فقلت يا أبا عبد الله رأيتك تحرك شفتيك فأي شيء قلت؟ قال قلت اللهم إني أسألك باسمك الذي ملأت به العرش إن كنت تعلم أني على الصواب فلا تهتك لي سترا. میمون ابن ازبق فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا، اچانک شور کی آواز سنی. دریافت کیا کہ یہ کیسا شور غل ہے. لوگوں نے بتایا کہ آج امام احمد کا امتحان ہو رہا ہے عشق کا پھر امتحان، ہو رہا ہے عشق کا پھر امتحان. آتے ہیں ہر سمت سے تیروں سنا، آتے ہیں ہر سمت سے تیروں سنا. حق پرستی کی سزا جور آیا، حق پرستی کی سزا جور آیا، حق پرستی کی سزا جور آیا ہے یقیناً سنت پیغمبرہ، ہے یقیناً سنت پیغمبرہ. حضرت میمون بن الاسبق فرماتے ہیں کہ پس میں بھی وہاں داخل ہوا. جب پہلا کوڑا مارا گیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بسم اللہ. جب دوسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. جب تیسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں. مجھ کو جی بھر کے ستا لیں شوق سے، مجھ کو جی بھر کے ستا لیں شوق سے، میں نہ کھولوں گا خلاف حق زباں، میں نہ کھولوں گا خلاف حق زباں. فلما ضرب الرابع قال لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. جب چوتھا کوڑا مارا گیا تو فرمایا لن يصيبنا، یعنی ہم کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے نفع کے لیے لکھ دی ہے. ہو خوشی یا درد و غم کی داستاں، ہو خوشی یا درد و غم کی داستاں، سب میں شامل ان کا ہے لطف نہا، سب میں شامل ان کا ہے لطف نہا. ان کی مرضی پر میری قربان جاں، ان کی مرضی پر قربان جاں. اللہ اللہ میں تھا اس قابل کہاں، اللہ اللہ میں تھا اس قابل کہاں. ہے مدد پر جب مکین لا مکاں، ہے مدد پر جب مکین لا مکاں. پھر کریں گے کیا میرے نامہرباں، پھر کریں گے کیا میرے نامہرباں. اس طرح سے کل 29 کوڑے مارے گئے. جس وقت کوڑے لگ رہے تھے آپ کا پاجامہ کا اظہار بند کپڑے کا تھا جو ٹوٹ گیا. فنزل السروال الى عانته، پس پاجامہ آپ کے پیڑوں تک آ گیا اور آپ ڈر گئے کہ نیچے گر جائے گا. پس آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہونٹوں کو ہلایا. پس پاجامہ بہت تیزی سے اٹھ کر ناف تک پہنچ کر خود بخود بن گیا اور گرنے نہیں پایا. میمون ابن ازبق کہتے ہیں میں نے 7 دن کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے کیا کہہ رہے تھے. فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اس نام کے صدقے جس سے عرش اعظم کو آپ نے بھر دیا ہے، اللہم انی اسألک باسمک الذی ملأت به العرش ان كنت تعلم انی علی الصواب فلا تهتک لی سترا. آپ جانتے ہیں اگر میں حق پر ہوں تو آپ میرا ستر نہ کھلنے دیجئے. بس فوراً دعا قبول ہو گئے. احمد ابن محمد الکندی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. میں نے دریافت کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. قال غفر علی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا اور فرمایا یا احمد ضربت فی، اے احمد کیا میرے راستے میں تجھ کو کوڑے مارے گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں میرے رب.
فرمایا یہ میرا چہرہ ہے تو جی بھر کے دیکھ لے، میں نے اپنا دیدار تیرے لیے مباح کر دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خبر سنی کہ آپ کے کوڑے مارے گئے تو فرمایا کہ مجھے وہ قمیض بھیج دیجیے جو کوڑے مارنے کے وقت آپ کے جسم پر تھی۔ پس امام احمد نے وہ قمیض بھجوا دی۔ فغسلہ الشافعی وشرب ماءہ، پس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قمیض کو دھو کر اس کا پانی پی لیا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہذا من اجل مناقبہ، یہ ان کے مناقب میں عظیم الشان واقعہ، کیونکہ امام شافعی امام احمد کے استاد تھے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی بغداد کی سڑکوں سے آپ کا جنازہ گزارا تھا، اس دن 20,000 غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ اسلم یوم وفاتہ 20,000۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ یہ اللہ والوں کے جنازے کی شان کہ جسے دیکھ کر اتنے کفار مسلمان ہو گئے بدون وعظ کے۔ اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گرچہ تفسیر زباں روشن گرست، گرچہ تفسیر زباں روشن گرست، لیکن عشق بے زباں روشن ترست، لیکن عشق بے زباں روشن ترست، یعنی زبان سے تفسیر اگرچہ روشن گر ہے لیکن عشق بے زباں ہی جو تفسیر کرتا ہے وہ روشن تر ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں جل کے اٹھے گا نشیمن سے دھواں، جل کے اٹھے گا نشیمن سے دھواں، آہ جائے گی نہ میری رائے گا، آہ جائے گی نہ میری رائے گا۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 230 سال کے بعد جب آپ کی قبر کے قریب کسی معزز شہری کو ان کے پہلو میں دفن کیا جا رہا تھا تو ان کی قبر اچانک کھل گئی۔ فوجد کفنہ صحیحا لم یبلى وجثته لم تتغیر، بس آپ کا کفن بالکل صحیح و سالم پایا گیا اور آپ کے جسم مبارک میں کسی قسم کا تغیر نہیں تھا، گویا ابھی ابھی دفن کیا گیا۔ کیا مٹائے گا میرا نام و نشاں، کیا مٹائے گا میرا نام و نشاں، جس کے قبضے میں نہیں سود و زیاں، جس کے قبضے میں نہیں سود و زیاں، آ نہیں سکتی کبھی اس میں خزاں، آ نہیں سکتی کبھی اس میں خزاں، گلستہ ہے عشق کا یہ گلستہ، گلستہ ہے عشق کا یہ گلستہ۔ عرفان محبت۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے بیٹے صالح بیان کرتے ہیں والد صاحب نے 5 حج کیے تھے جن میں سے 3 پیدل کیے تھے۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مجالسۃ احمد بن حنبل مجالسۃ الآخرۃ لا یذکر فیہا شیء من امر الدنیا، گویا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسیں خالص آخرت کی مجلسیں ہوتی تھی جن میں دنیا کی کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ اصغر گونڈوی نے کیا خوب کہا ہے، یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو، یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو، انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں، انہی سے پوچھئے دنیا کو کہ جو دنیا سمجھتے ہیں۔